بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل صدق الہی رب العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، کیونکہ ابتدا اور انتہا تو انسان کے لیے ہے۔ تو مخلوق ہی کے لیے ابتدا اور انتہا ہے۔ شکر اور تعریف ہو اس خلاق عالم کے لیے جس نے انسان کو زیور علم و عرفان سے آراستہ کیا۔ آج ہم اس شکر کے ساتھ پروردگار عالم کے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے چند دقیقہ جو حقیقی پروگرام میں قصص الانبیاء اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، دعا ہے کہ رب العالمین آپ کو حقائق جاننے اور اس کو آگے بڑھانے میں توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو خداوند متعال ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور مزید برکات سے نوازے۔ اپنے قدوس و قوی و جلالی و جمالی برکت والے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین ناظر خدمت میں ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سلام اور خوش آمدید کرتے ہیں۔ عزیزم، ایک نئی سیریز قصص الانبیاء کے عنوان سے آغاز کر چکے اور آج حضرت شیث علیہ السلام جو قرآن کے مطابق بھی نہیں ہے بلکہ سید علیہ السلام، حضرت سید ابن آدم علیہ السلام کے نام سے آج چند سوالات، پہلے سوال پھر ہم اس کے جوابات دیں گے، لیکن ہم نے سرنامہ کلام میں قرآن شریف کی 3 آیت جو سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے، پارہ بھی 3 ہے اور آیت 1 تا 3، الف لام میم۔ حقیقی معنی کہتے ہیں کہ اللہ جانی یا اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ الف کی کیا معنی ہے، لام کی کیا معنی ہے، میم کی کیا معنی ہے۔ ویسے اسے آیات مقطعات کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو یعنی وہی اللہ ہے جس کے سب کا عبادت کا لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ سارے ہمیشہ سے سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے حبیب ہم اسی نے کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل جو نازل ہوئی آپ سے پہلے کتابیں اس کی یہ مصدق کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، یعنی کہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو آپ سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ عزیزو، یہاں یہ 3 آیت اور اس کے علاوہ ہم آگے چل کر 2 آیت اور پیش کریں گے، وہ بھی سورہ آل عمران کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ علم عرفان کی روشنی میں ہم جو انبیاء کے واقعات اور حالات پیش کرنے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو سوال یہ تھا کہ آج کا کہ کیا قاین یعنی قابیل کی نسل میں کوئی ایک بھی نیکوکار نہ تھا؟ دراصل بات یہ عزیزان محترم کہ کیا محدود ان سوچ رکھنے والا انسان اپنے لامحدود خالق کے بیان کی تشریح و تفسیر کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک پرائمری کا بچہ ہے اور ایک استاد جو پڑھانے والا ہے وہ ماسٹر لیول کا ہے، یا مڈل کلاس کا ہو یا میٹرک کا جو بچہ ہے اس کو پڑھانے والا ماسٹر لیول کا ہے، تو کیا وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم اپنے استاد کے علم سے آگاہ ہو سکتا ہے؟ وہ جو سمجھانا چاہتا ہے، وہ جو تشریح کرے گا، اس کو مزید تشریح وہ شاگرد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو چجائے کہ پروردگار عالم جو خلاق ہے پورے کائنات کا، اس کے الفاظ کی تشریح، اس کے معنی کون پہنا سکتا ہے؟ وہ جتنا محدود علم ہوگا اتنی محدود علم کے مطابق وہ عطا کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اگر تم نہیں جانتے ہو، قرآن شریف میں آیت ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو۔ کچھ حضرات حقائق کو نظر انداز کر کے صرف روایت پر زور دیتے ہیں، اور بعض حضرات کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش کر کے اپنی واہ واہ کی خاطر شاید تو وہ اس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا اور یہ بات جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں علامہ اقبال ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق جو تھے، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے،
حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ عزم ہر زمانے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خدا پرست یعنی خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے، دوسرا خدا سے نفرت رب تعالیٰ سے نفرت کرنے والے۔ اب ہم دنیا کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں، ایک طوفان نوح سے پہلے کی دنیا انسان کے جب بس رہا تھا، اور ایک طوفان نوح کے بعد کی دنیا۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کے نام سے پہلے اور بعد کی چیزوں کو بتایا جاتا ہے۔ عزیزم، یعنی حضرت حوا نے رب تعالیٰ سے حمدیہ الفاظ میں فرماتی ہیں وہ اس وعدے پر ایمان لاتی ہیں جو حقیقی تعالیٰ نے انہیں اولاد دینے کا وعدہ کیا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ پہلا بچہ قائن جس یہ وعدہ کیا ہوا ہے نجات دہندہ ہے، چونکہ نجات دہندہ کے لفظ پہلے ہم عرض کر چکے کہ جب ان کو جنت سے دنیا کی طرف یعنی کہ بھیجا جا رہا تھا تو کہا کہ اب میں ایک ایسے کو بھیجوں گا جو عورت کے نسل سے ہوگا اور وہی نجات دلائے گا، کیونکہ قائن کے معنی حاصل کیا گیا یا ملا ہوا، اور حابل کے معنی ہے بخارات یعنی جو اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو حضرت حابل علیہ السلام کی مختصر سی حیات طیبہ تھی ان کی۔ پیشے کے اعتبار سے قائن جو تھا وہ زراعت کا کام کرتا تھا، اور حضرت حابل علیہ السلام چرواہے تھے یعنی بھیڑ بکریاں وغیرہ چرائے کرتے تھے۔ اب دونوں کی زندگی پر ایک دائرہ نظر ڈالتے ہیں اور اپنے اس نئے آنے والے سامعین کے لیے تھوڑی سی ہم پچھلی تمام اقساط سے ربط لیتے ہوئے، وگرنہ آپ کی پہلی قصے مگر ملاحظہ فرمائیں تو ہر چیز تسلسل ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں، باقی باتیں پیش کی جا چکی ہیں، لیکن دونوں بھائیوں کے کردار پر سوال اور جواب ہوں گے۔ سوال یہ کہ قائن کا کردار کیا تھا؟ جو بڑا بھائی تھا قائن، جس کو قرآن کی زبان میں قابیل کہا گیا ہے، اس کا کردار کیا تھا؟ وہ رب تعالیٰ کے پاس اپنی ہی انداز میں گیا، اپنے کاموں کے ذریعے آیا، یعنی زمین کی سچائی کی، پودے لگایا، پانی ڈالا، کٹائی کی، اور پھر متکبرانہ انداز میں اور نافرمانی کے انداز میں غصہ کیا، اور خدا تعالیٰ پر اپنے بھائی پر بھی غصہ کر کے وہ آیا۔ اور حابل کا کردار کیا تھا؟ حضرت حابل انہوں نے رب تعالیٰ کو اپنا رب تعالیٰ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ اپنایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خون کی قربانی دی، وہ ایمان کے ساتھ آئے۔ قائن نے نہ توبہ کی اور نہ ہی وہ قربانی پیش کی، اس کے کام برے تھے، خونی تھا، کیونکہ اپنے بھائی کا قتل کر چکا تھا۔ رب تعالیٰ سے جھوٹ بولا، جب رب تعالیٰ نے کہا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، اس سے خون ہمیں پکار کر رہے کہ مجھے کیا پتا میرا بھائی کہاں ہے، میں اس کا محافظ ہوں۔ جھوٹ بولا اس نے، جبکہ اس نے خود قتل کیا تھا، اور خدا کے لیے نفرتی، جبکہ حابل رب تعالیٰ کی محبت کرنے والے تھے۔ آئیے قائن خدا کے پاس خود ساختہ طریقے سے اختیار کر کے حاضر ہوا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خود ساختہ طریقے اختیار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خدا کا طریقہ ہے، جبکہ رب تعالیٰ کا طریقہ وہ نہیں ہے جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے مذاہب میں خود ساختہ طریقے آ چکے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے پاس اس زمین کا پھل لایا جس پر رب تعالیٰ نے لعنت کی تھی، یہ اس کی اپنی کاوش کا پھل تھا۔ اس میں 3 ممکنات پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ خدا کی مرضی کی کوئی فکر نہ تھی اس کو۔ دوسری کیا تھی کہ خدا نے اس زمین پر لعنت کی قرار دیا تھا، پھر بھی وہ اسی کا پھل بڑے تکبر انداز میں لے کر آیا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس کا خدا کا نافرمان ہوا کہ اس کے حضور آئے، لیکن یہ قربانی جو پیش کرنی تھی، ضرورت تھی اسے پیش کرنے کی، وہ نہ کی، جو صرف خون بہانے کے وسیلے سے اس کو شرمندگی کو ڈھانپ سکتی تھی۔ اس کا رویہ جیسا بھی تھا گمراہ تھا، تو خداوند قدوس کے حضور کامل نہ تھا، اور اس کی قربانی کا یہ ہدیہ وہ ایمان شامل نہ تھا جو اس کے بھائی حضرت حابل کا تھا، جس کا قبول کیا تھا رب تعالیٰ نے، اور اسی لیے اس کو نامنظور کر دیا تھا، یعنی قائن کا نامنظور کر دیا تھا۔ تو حضرت حابل اس طور سے رب کے قدوس تشریف لائے جو عملاً خدا تعالیٰ نے حضرت آدم اسلام کو سکھائے تھے۔ جی عزیزو، وہ خون کی قربانی کے خدا کے حضور لائے، اور دراصل وہ عمل تھا جو حضرت موسیٰ کو دی جانے والی شریعت سے بہت پہلے، یعنی ابھی یہ شریعت نازل نہیں، لیکن حضرت حابل علیہ السلام نے اس شریعت کی بنیاد رکھی۔ اور یہ پیدائش 3 باب کی 12ویں آیت میں، اور 8ویں باب کی 20 اور 21ویں آیت میں، اور 15ویں رکوع کی 9ویں آیت میں، کیونکہ خون کی قربانی ہی ایمان کا اظہار ہے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت حابل کو مرد ایمان
قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام ایمانداروں کے لسٹ میں سر فہرست ہوگا، سب سے پہلے آتا ہے، اور عبرانیوں کے 11ویں باب میں 11ویں رکوع میں یہ پوری تفصیل ہے، یعنی کہ آپ وہاں مل جائیں گے۔ حضرت حابیل علیہ السلام رب تعالیٰ کی سے محبت کرنے والی، اس کے برعکس قائن نے توبہ سے انکار کیا۔ میں دوبارہ اس لفظ کو صرف زور دے رہا ہوں کہ قائن نے کیا کہ توبہ سے انکار کیا، اس کا انجام گناہ کی اس حکمرانی پر تھی، اور اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا، اور وہ خدا اور اپنے بھائی پر غصہ ہوا تھا۔ حضرت حابیل علیہ السلام جو تھے وہ رب تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ قائن رب تعالیٰ سے نفرت کرنے والا، جبھی اس نے خدا کے ہر حکم کو ٹھکرا دیا اور اس معاشرے کا آغاز کیا جہاں وہ اور اس کی بہن، ان دو نے مل کر اس معاشرے کا آغاز کیا جہاں سب کے سب ابلیس کے پیروکار، بت پرست اور گناہ آلو زندگی گزارنے والے بن گئے، گزارتے رہے، اور خدا تعالیٰ سے نفرت کرنے والے تھے۔ قائن کی نسل میں دو نام ایسے اس کے خاندان کے رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک محویل، جس کے معنی ہے خداوند یہوہ خدا کو خارج کر دیتا ہے، یعنی خدا کو نہ ماننے والا۔ دوسرا ہے متصل، اس کے معنی خدا کے لیے مر جانا۔ اور اسی طرح قائن کی نسل میں پیدا ہونے والے ایک اور شخص جس کا نام ہے لمک، جس نے خدا کے لعنت کو ٹھٹھوں میں اڑا دیا۔ یاد ہے کہ لمک ایک قائن کے خاندان میں بھی ہے، نسل میں بھی، اور ایک حضرت تیسری اولاد جب حضرت آدم اسلام کی ہوئی یعنی حضرت سیت علیہ السلام، ان کی نسل میں بھی ایک لمک نام کے شخص ہوئے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک خدا پرست ہے، ایک ابلیس پرست ہو گیا، نفس پرست ہو گیا، ایک گناہالو زندگی گزارنے والا ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا دوسرے کہ حضرت آدم اسلام کی کس عمر میں آپ کو وہ صالح فرزند عطا ہوئی، اس کا کیا نام تھا؟ جی، اس کے لیے ہم پیدائش 5ویں رکوع کی 1 تا 5 آیت کی تلاوت کریں گے۔ ھذا کتاب الموالد آدم یوم خلق اللہ الانسان علی شبیہ اللہ عملہ ذکر و انثی خلق بارکہ ودعا اسمہ آدم یوم خلق وعاش آدم منہ 30 سنۃ وولد علی شبیہ کصورتہ ودعا اسمہ شیہ وکانت ایام آدم بعد وما ولد شیئا ثمانی مثلہ سنۃ وولد بنین و بنات، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ پیدائش کے 5ویں رکوع کی 1 تا 5 آیت ہے، اور ترجمہ کچھ ہے، اور آدم 130 برس کے تھے جب ان کی صورت اور شبیہ کا ایک فرزند ارجمند تولد ہوا، اور انہوں نے ان کا نام سیت رکھا، اور سیت کی ولادت کے بعد آدم علیہ السلام 800 برس اور حیات رہے، اور ان سے بہت سارے بیٹی اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 930 برس کی تھی۔ عزیزو، تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت علماء اکرام حضرت شیس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بنام حضرت شیس علیہ السلام کوئی شخصیت نہ تو قرآن شریف کی کسی آیت میں، یا یہودیوں کی جو کتاب ہے تالمود، یا کسی اور صحیفہ آسمانی میں یہ نام درج ہے، تو پھر یہ نام موجود ہی نہیں، تو پھر یہ شخصیت یعنی بنام حضرت شیس کہاں سے آیا؟ آئیے اس کے لیے ہم چلتے ہیں۔ پہلے تو آپ سب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بھی یہ سوالات بھیجتے ہیں، خدا ان کے ذہن کو اور سلامت رکھے اور سوالات بھیجنے والا بنائے، سوال اختراع کرنے والا بنائے، چونکہ سوال جب تک پیدا نہیں ہو جواب درست نہیں مل سکتی ہے، اور جو انسان اپنے اندر چھپا لیتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا، وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ سوال کیجئے، ضرور آپ کو جواب ملے، تاکہ آپ کا نفس مطمئن، آپ کی روح مطمئن ہو جائے۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ اچھا اب آئیے ہم سوال کی طرف جانتے ہیں۔ دراصل اس سوال میں اکٹھے ایک نہیں کئی سوال پیدا کر دیے گئے ہیں۔ سوال کیا ہے کہ انبیاء اسلام کے نسل میں حضرت حوا کی کس اولاد سے ہوئے؟ تو جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سیت علیہ السلام ہوئے تھے، تیسرے فرزند۔ اور دوسرا جز یہ تھا کہ حضرت علماء اکرام حضرت شیس کے ذکر کرتے، لیکن قرآن، تعجب کی بات ہے، قرآن شریف میں کوئی نام نہیں، نہ ہی کسی سماوی کتاب میں، تو پھر یہ قرآن کی کسی آیت میں جب ہے ہی نہیں تو پھر آیا کہاں سے؟
عزیزم دوسرے کا جواب یہ ہے کہ واقعی قرآن شریف میں یا تالمود جو دوسری کتاب ہے اور جو یہودی راویوں کی بہت مشہور کتاب ہے تالمود، اور دوسرے کتب سماوی میں بھی یہ نام کوئی شخصیت کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہاں البتہ تالمود کے صفحہ نمبر 22 پر سیت کی جگہ شیت لکھا ہے، شین یہ تا شیت لکھا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قصص الانبیاء میں کس نے کس نام سے لکھا ہے۔ قصص الانبیاء تالیف علامہ ذوالفقار الساقی، ناشر ہیں ضیاء القرآن، پبلیکیشنز ہے لاہور، اور صفحہ نمبر 82 اور 83 میں وہ بعنوان وصی آدم۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم اسلام کے وصی تھے۔ ان کے وصال کے بعد جانشینی کے فرائض انہوں نے ہی سنبھالا۔ اللہ رب العزت نے ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، حسن معنوی سے بھی آراستہ کیا تھا، انتہائی صالح و زاہد انسان تھے۔ قصص الانبیاء صفحہ 82۔ اور ولادت کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت حابیل کے قتل کو 500 سال گزر گئے تھے، لیکن ایسا نہیں، 500 سال نہیں گزرا تھا۔ اب انہوں نے کہاں سے لیا وہ نہیں بتا سکے، لیکن تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 87 میں یہ واقعہ درج ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے، ممکن ہے انہوں نے وہاں سے لیا ہو۔ اسی طرح تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 81 کے مطابق جہاں بعنوان حضرت آدم کی اولاد حضرت حوا کے شکم اتھر سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، انہوں نے 40 بچے 20 بطنوں سے جنم دیے۔ پہلے قابل پیدا ہوا، اس کی جوڑی بہن کا نام اقلیمہ تھا۔ دوسری دفعہ حابیل پیدا ہوئے، ان کی جڑواں بہن کا نام لبودہ تھا۔ آخری بچہ ابو مغیث تھا، جس کی جڑواں بہن ام مغیث تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور ابو کا جو لفظ ہے یہ عربی میں استعمال ہوتا تھا، اور یہ اس وقت عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی، تو پھر ابو المغیث ام المغیث یہ نام ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر غور کریں کہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ حضرت آدم کے اور حوا کے جو فرزند یا بیٹے بیٹیاں ہوتی تھیں وہ کس طرح، اسی کتاب میں ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ نمبر 82 کے مطابق ذوالفقار علی ساقی اپنی کتاب یہ جو ہے اس کے صفحہ 74 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد جب جوان ہوتی تھی تو ایک وطن کے لڑکے کی شادی دوسرے وطن کے لڑکی سے کر دیتے تھے۔ آپ کی اولاد نے مرد اپنی جڑواں بہن کے علاوہ جس سے چاہتا شادی کر سکتا تھا۔ جب حابیل اور قابل جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وحی کی، جبکہ رب تعالیٰ خود ہی کلام کیا کرتے تھے۔ وحی کا کیا بات ہے؟ یعنی یہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی وحی کہاں سے آتے تھے؟ خدا تو اس زمانے میں خود کلام کیا کرتے تھے، وحی نہیں کرتے۔ اور ان کی شادی دوسرے جڑواں بہن سے کر دیں۔ حضرت حابیل تو فوراً راضی ہو گیا، مگر قابل ناراض ہو گیا، کیونکہ قابل کی جڑواں بہن خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق ہم دونوں جنت میں پیدا ہوئے اور یہ دونوں زمین میں پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ روایت کہاں سے لی گئی یہ روایت اس کتاب میں درج نہیں، لیکن صرف لکھا یہ روایت۔ آگے چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جبکہ آدم نے قابل سے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں، قابل نے یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب اسی آگے چل کے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا بلکہ آدم کی ذاتی رائے ہے۔ اب بات سمجھ نہیں ہے، تب تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وہی بھیج رہا ہے، پھر کہتے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ پھر کہتے جب حضرت آدم نے فرمایا تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ نکاح ہوگا، یعنی وہی نکاح کا حقدار ہوگا۔ تو گویا کہ عورت ہی کے چکر میں قربانی ہوئی، جبکہ قربانی یہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ عزیز ہو، پسندیدہ شے ہو، جس سے تم سب زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے میری راہ میں قربان کرو۔ اس میں رشتہ داری کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اور اب یہاں دیکھنا عزیزان من، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے چند ہی کتابوں کے چند روایت پیش کی۔ کتاب پڑھ کر ہم تو خود ہی اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے رب کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کلام رب میں کس طریقے سے انسانی کلام کی آمیزش ہو رہی ہے، کلام رب میں انسان اپنے الفاظ کی کس طرح آمیزش کر کے اس میں کس طرح افترا پردازی کی، جرت و ہمت کر کے لکھ گئے۔ بھلا جنت میں حابیل اور اس کی بہن اقلیمہ کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ جنت سے آدم اور حوا ہی کو نکالا گیا تو وہاں کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لیکن پتہ نہیں مصنفین حضرات کے پاس
شاید کوئی ایسا خاص قسم کے سیٹلائٹ ہو کہ جو وہ چاہتے اپنی من پسند کی چیز وہاں سے دیکھ کر کے لکھ دیتے ہیں، یا کوئی ان کو بتاتا ہوگا، لیکن ہمارے جو چینل والے ہیں ان کے پاس یہ سیٹلائٹ نہیں ہے، تو ہم ان سے یہ گزارش کریں گے آپ ان سے رابطہ کریں تاکہ ان کے پاس جو سیٹلائٹ ہیوی قسم کا ہے وہ آپ استفادہ کریں۔ عزیزو، چونکہ چینل والے کے پاس ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے نہیں جس سے ابھی تک وہ خاطر خواہ وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اب میں ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو کہ ایک شہر تھا سمندر کنارے آباد، اور جس ملک میں یہ شہر تھا اس ملک میں ہر 5 سال کے بعد بادشاہ کے لیے نامزدگی کی جاتی تھی۔ تو ملک کے بادشاہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ملک سے باہر چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک بادشاہ 3 دفعہ منتخب ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ ایسا کارنامہ کرتا تھا کہ وہ شہر والے پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جو شہر والے تھے جو سب سے زیادہ محصول ادا کرتے تھے اور ان پہ ہی سب سے زیادہ بادشاہ وقت جو تھا اپنے جب بھی وہ اس کی حکومت آتی اس شہر والے بڑا ظلم و تشدد ہوتا تھا۔ تو جب تیسری مرتبہ آیا تو انہوں نے ایسا چکر چلایا، ایسا ظلم کیا کہ سارے لوگوں کو الزامات میں مبتلا کر دیا کہ یہ پوری ٹیم جو ہے، یہ پوری رعایا جو ہے یہاں کی، چونکہ ان کا جو لیڈر تھا وہ بھی باہر تھا، جیسا کہ عام لیڈر چلے جاتے ہیں، ان کا جو رہنما تھا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو آبادی ہے، یہ لوگ ہیں، یہ اپنے رہنما کو باہر پیسہ بھیجتے ہیں، یعنی جھوٹا الزام۔ بہت سارے لوگ پکڑے گئے، قتل ہوئے، بہت کچھ ہو گیا، لیکن اتفاق خدا کا کرنا ایسا کہ وہ جو بادشاہ سلامت ہے وہ خود اسی جرم میں پکڑے گئے، اور پھر چونکہ زمین جو ہے پروردگار عالم کی ہے، اصل مالک الملک تو وہی ہے، اس نے پھر بادشاہ کو وہاں سے ہٹایا، اور پھر لوگوں نے سکون کا سانس لیا، عدلیہ کو مبارکباد دی، کیونکہ سارا کام عدلیہ کا تھا۔ سب سے مزے بات یہ تھی کہ وہ بادشاہ کے ایک وزیر تھا، وزیر قانون نام کی کوئی شئی چیز نہیں تھی اس ملک میں، لیکن پھر بھی وہ ایسا قانون تھا کہ وہ اپنے مجرموں کو، جو مجرم تھے ان کے اپنے لوگ، اس کو قانون کے شکنجے میں گرفتار کرنے کے بجائے اس کو قانون سے بری کر لیتا جاتا تھا۔ جو ظلم ہے یہ، اور خدا ظالم کی حکومت کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عزیزو، ہم نے دیکھا کہ عوام اور بادشاہ، اسی طرح ایک ہم سب عوام ہیں، اصل بادشاہ تو رب العالمین ہے۔ تو ہم جب اپنے بادشاہ جو حقیقی بادشاہ ہے، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، تمام عدالتوں کا عادل ہے، تمام عادلوں کا وہ عادل ہے، تو اس کی دربار میں جب جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا جواز لے کر جائیں گے جو کلام خدا میں کلام انسانی کی آمیزش کر کے پیش کرتے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ افراد کلام خدا میں خود آمیزش کر کے دوسروں پر بادشاہ کی طرح الزامات لگاتے ہیں؟ کہ رب تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور اپنے علم عرفان کی آگاہی عطا فرمائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، روح البیان کتاب کا نام ہے، اور جلد 2 اس کے صفحہ نمبر 458۔ اسی چیز کو قصص الانبیاء صفحہ نمبر 78 میں ذوالفقار تالیف کے ہیں، علامہ ذوالفقار ساقی، کہ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ آسمان سے ایک آگ آئی۔ اچھا، یہ واقعہ ہے کیا کہ حضرت حابیل اور قابیل کو جب قربانی کے لیے آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے قربانی پیش کرو، جبکہ رب تعالیٰ نے کہا تھا قربانی میرے حضور پیش کرو، ایک چرواہا تو اس نے اپنے جانور پیش کیا، اس کی چربی وغیرہ دوسری چیزیں، جو کھیتی باڑی کرتا تھا قائن، یعنی بڑا بھائی تھا، اس نے فرسودہ اناج اور پھل وغیرہ پیش کیا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں روایت میں کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ آسمان سے آگ آئی، وہ حابیل کے قربانی کو اٹھا کر لے گئی، وہ اسے جنت تک لے گئی، وہ قربانی کا جانور جنت میں چرتا رہا حتیٰ کہ اسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پر اللہ نے فدا کر دیا۔ میں کیا عرض کروں، آپ خود سوچیں، کیا رب تعالیٰ کے پاس جانوروں کی کمی تھی؟ جب وہ حضرت آدم حوا کے لیے جانور کی قربانی دے کر اس کے کھال کے چمڑے کا لباس بنا سکتا ہے، تو کیا اسماعیل کی اگر قربانی آپ کہتے ہیں تو اس کے لیے جانور نہیں بھیج سکتا تھا؟ وہ ضروری تھا کہ وہ حابیل ہی کی قربانی کو پیش کرے؟ چھ معنی دارت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں عزیزو، اس طرح کلام رب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو انسانی آمیزش ہو جاتی ہے، حقیقت دب جاتی ہے اور روایت جنم لیتی ہے، اور روایت سے عقیدے بنتی ہیں، اور آہستہ چلتے چلتے یہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام الہی کا حصہ ہے۔ یہی کم علم، کم مائگی جو ہے ایمان کے ختم ہونے کی علامت ہے۔
عزیز و آبائی، ہم وہ آخری جز جو سوال کیا گیا تھا کہ اس سوال میں جو پہلا جز تھا حضرت آدم کے بارے میں، اس اولاد کے بارے میں جس سے نسل چلی، اس کے جواب تورات مقدس کا پہلا سورہ پیدائش 4 رکوع کی 25ویں 26ویں آیت میں کچھ یوں ہے: ورفع آدم امرأة إذن فولدت أبناء ودعت الأسماء لشعبة شيشة فسلاسل قائلة لئن الله قد وضع لي نسلا آخر عوض عن حابيل لئن قائين كان قد قتله ولسيس إذن ولد ابن فداع اسمه أنوش جنيز ابده بدہی اندعی اسم الرب، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور پھر آدم اپنی زوجہ کے پاس گئے اور خالق کائنات نے انہیں ایک اور فرزند ارجمن سے نوازا اور انہوں نے اس کا نام سیت رکھا۔ اب دیکھیں یہ شیس جو ہے یہ عربی زبان میں جب اس کی ٹرانسلیٹ کی گئی تو کتاب مقدس کی، تو عربی زبان میں انہوں نے شیس لکھا ہے۔ اب یہ شیس نہ اس سے پہلے کتاب مقدس میں ہے، نہ قرآن کی کہیں کسی آیت میں ہے، اور نہ ہی تالمود میں ہے جو یہودی کتاب ہے۔ اب آئیے یہاں پہ سیت رکھا، اور ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا کہنے لگیں کہ خدا تعالیٰ نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا ہے، اور سیت کے یہاں بھی ایک بیٹا ہوا جس کا نام انوس رکھا، اور اس وقت کے لوگ یہوہ کے نام لے کر دعا کرنے لگے۔ عزیز اب ہم جب غور کرتے ہیں تو انبیاء کی نسل حضرت سیت علیہ السلام سے چلی ہے، اور سیت ہی وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جن کو قرآن میں تو نہیں لیکن مترجمین نے شیس کہا ہے۔ اب یہ شیس جو سوال کیا کہ یہ آیا کہاں سے، اصل میں عربی ترجمہ جب کیا جانے لگا کتاب مقدس کا تو اس میں ان کا نام تے کی جگہ سے لکھا گیا۔ کیوں لکھا گیا، کہاں سے لکھا گیا، یہ ابھی تک میرے علم میں بات نہیں آ سکی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ شعور عطا فرمائے، اور ہمیں انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات و معجزات کو سمجھنے میں ہمیں اپنا عرفان عطا فرمائے۔ پروگرام کے آخر میں عزیزو، آپ کا جو بھی سوال ذہن میں آئے آپ ہمیں ضرور ارسال کیجیے گا۔ اسکرین پر ویب سائٹ، اسکائپ، ٹیلی فون نمبر اور جو بھی آپ کو سہولت میسر ہو آپ سوالات کر سکتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت ایک اجازت، خدا حافظ ناصر۔